السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کریں، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کریں، آقا کی تعریف، آقا کی ثنا کرتے رہیں، نعت رسول پڑھتے رہیں، اور یہی طریقہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی طیبہ سے ملتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور انبیاء کرام کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور کوئی اور تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا جو انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے جو تم کر رہے تھے، اور بلا شبہ انبیاء کرام کی شان اور عظمت ہے بھی ویسی جس طریقے سے تم بیان کر رہے تھے، مگر آقا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، فرماتے کہ سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، فخر نہیں کرتا، میں ہی قیامت کے دن لواء الحمد اٹھانے والا ہوں، مگر فخر نہیں کرتا۔ آگے مزید فرماتے کہ میں ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ میں ہی اگلوں اور پچھلوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ انبیاء کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کیا کرتے اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترانے بھی ان کی محفلوں میں ہوتے، اور خود آقا علیہ السلام نے اپنا تذکرہ فرمایا۔ تو اگر ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اگر ان کی شان کو بیان کریں، ان کی عظمت بیان کریں، ان کا میلاد بیان کریں، تو یاد رکھیں ہم انہی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور بلا شبہ انہی کے طریقے پر عمل کرنا اور انہی کو فالو کرنا جس میں ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی ہے۔ اس لیے جگہ جگہ محفل میلاد منعقد کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کے ترانے گاتے رہیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔